السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنت کے مختلف نام بھی ہیں۔ پہلا نام تو جنت ہے، یہ عمومی نام ہے، یعنی جنرل نیم ہے جو ہر قسم کی جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جنت کا لفظی معنی ہے چھپانا، یعنی جنہ کا لفظ پردہ ڈالنا اور ڈھانپ دینا۔ باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ باغ اپنے اندر موجود درختوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر ایسی جگہ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں درخت بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہوں۔ اور کسی بھی باغ کا حسن جو ہے، یہ کسی بھی مقام کا، یہ کسی بھی ایریا کا، وہ اس کے درخت ہوتے ہیں۔ ان درختوں کی وجہ سے ہائی وے بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، نہریں اور دریا بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ جن ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، اگر ان ایریاز میں درخت ہوں تو وہ ایریاز بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو درخت جو ہے وہ زمین کا بھی حسن ہے، اور درخت جو ہے وہ جنت کا بھی حسن ہے، اور درختوں ہی کی کثرت کی وجہ سے جنت کو جنت نام دیا گیا ہے۔ دوسرا نام ہے دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی انسان کو امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے وہاں کے اپنے ہی خطرات ہیں۔ تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی بدامنی نہیں، امن ہی امن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا نام السلام ہے، تو اللہ نے جنت کو بھی دار السلام کہا، اور جنت کے رہنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا سلام بھی آئے گا جنت والوں پر۔ اس گھر میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی، کوئی کسی کی غیبت، چغلی، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں برتے گا، کوئی لغو بات نہیں سنے گا۔ نیک بندے کو دنیا سے آنے کے بعد سلامتی کی خوشخبری مل جاتی ہے، یعنی جنت کی خوشخبری اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب ہاد الارواح، ایک ہوتا ہادی دو چشمی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، ہا حلوے والی، ہاد الارواح میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اے دنیا سے کوچ کرنے والے، یعنی فوت ہونے والے، تم پر سلامتی ہو، جو دنیا سے اور دنیا کی تکلیفوں اور جہنم اور اس کے عذاب سے سلامتی میں آ گئے۔ یعنی جو بندہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، نیک ہو، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے، تو موت کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہے، وہ کہاں جانے والا ہے۔ اگر اس کو سلام کر دیا گیا، فرشتوں کا سلام اس کو مل گیا، تو بس اس کی نجات ہو گئی، امن میں آ گیا۔ تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو سلامتی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور پھر فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں روح و ریحان کی خوشخبری ہو، اور ایسے رب کے ساتھ جو غصے میں نہیں، اور جو کچھ آخرت میں ہے ان میں سے یہ مومنوں کے لیے پہلی بشارت ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی خوشخبری موت کے وقت ملتی ہے، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیسرا نام جنت کا دار الخلد ہے، ہمیشگی کا گھر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، کیونکہ جنت سے کوئی سفر کر کے، کوچ کر کے، ہجرت کر کے نہ خود نکلے گا اور نہ کوئی اس کو نکال سکے گا وہاں سے۔ خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو۔ تو جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ جہنم میں جانے والے تو سزا بھگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے، لیکن جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ چوتھا نام ہے اس کا دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا گھر۔ قرآن مجید میں یہ نام آیا ہے، سورۃ فاطر میں آتا ہے وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ مومن کا سب سے بڑا غم اور ہم کیا ہوتا ہے
کہ میرا کیا بنے گا، آخرت کیسی ہوگی، موت کیسے آئے گی، قبر کیسی ہوگی، حشر میں کیا ہوگا. تو جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے ہم و غم دور کر دے، کیونکہ پل صراط پر سے بھی گزرتے ہوئے خوف آئے گا کہ کہیں گر نہ پڑے اس میں. حضرت عمر تو کہا کرتے تھے نا کہ میرا اگر ایک قدم جنت کے اندر اور ابھی ایک باہر ہے تو مجھے پھر بھی ڈر ہوگا جب تک میں پورا اندر نہ چلا جاؤں. تو مومن کا ہم اور غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا. بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا، دار المقامہ. نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان آپ کو نہ بھی تکلیف دے تو بعض اوقات آپ خود ہی سلپ ہو جاتے ہیں، کہیں سے کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی، پلنگ سے ٹھوکر لگ جاتی، دروازے سے لگ جاتی ہے، کہیں سر پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ، کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یعنی انسان کو خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یعنی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی. لیکن وہاں پر نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تھکاوٹ. یعنی دنیا میں تو اگر آپ آرام بھی زیادہ کریں پھر بھی تھکاوٹ شروع ہو جاتی، زیادہ سو جائے تب بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کام کر رہے پھر تھکاوٹ ہو جاتی، کھا پی لے زیادہ تو پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کیونکہ اب آپ کو آرام چاہیے. یعنی کچھ بھی آپ کر لیں، اچھا کریں نہیں کریں، لیکن آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اور سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ آپ سوئیں. لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بھی نہیں سوئے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے. تو بہرحال وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. مقاتل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دار الخلود میں اتار دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی، نہ وہ نقل مکانی کریں گے. 5واں نام ہے جنت المأوا. یہ اوا یا اوی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ تک پہنچ گیا. قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. آخری حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے. لیکن جنت المأوا جو ہے وہ خاص بندوں کی رہائش گاہ ہے. عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جنت ہے جہاں جبریل علیہ السلام اور فرشتے جگہ پکڑتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں جگہ پکڑتی ہیں. 6 ہے جنات و عدن. قرآن مجید میں عدن لفظ جو ہے یہ کسی خاص جنت کے بارے میں نہیں آیا، ہر جنت کو جنات عدن کہا گیا ہے. اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں آتا ہے اس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی. تو یہاں جنت عدن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ عمومی طور پر جنت کی بناوٹ کا ذکر ہے. تمام جنتوں کو جنات عدن کہا جاتا ہے اور تمام جنتیں جنت عدن ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت کے مجموعی ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت ہے ایسے جنت عدن ہے. محقق کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا نام ہے، چنانچہ تمام جنتوں کو جنات و عدن کہتے ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ صف میں ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں. اور عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنا، کسی جگہ پر مقیم ہو جانا. عدنت البلد کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر کو اپنا وطن بنا لیا. جوہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت جہاں بسیرا کیا جائے گا. تو جنت عدن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. مجاہد سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کی بھی ایک ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ عرش کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں رب العرش العظیم. قلم کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے علماء جو تھے وہ قلم کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جیسے کاغذ کو. وہ کہتے تھے کہ یہ قلم کی عزت اور مقام کے خلاف ہے. ہمارے ہاں تو نہ کاغذ کی عزت ہے، اس اخباروں کے اوپر
پاؤں رکھ دیتے ہیں، ان کو گاڑی میں رکھ دیتے ہیں، جب سنو وغیرہ پڑتی ہے تو پاؤں گیلے اندر جاتے ہیں گاڑی میں، تو اخباریں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں. بھئی یہ کیسے؟ یہ علم کی اتنی ذلت، چاہے کوئی بھی علم ہو لکھا ہوا. مسلمانوں کا جو دین ہے ہمارا، یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ کے ساتھ ادب، رسول کے ساتھ ادب، تمام انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، تمام مومنوں کا ادب، علماء کا ادب، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، استادوں کا ادب، کتابوں کا ادب، قلم کا ادب. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو پین یا پینسل نیچے گرے ہوئے دیکھیں تو اس کو اٹھا لیں. پھر آدم علیہ السلام، یعنی انسان کو اللہ نے عزت بخشی. قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یعنی آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی. اور جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے، لیکن انسانوں میں سے سلیکشن ہوگی کہ کون متقی تھے، کون پرہیزگار تھے، کون وہاں رہنے کے قابل ہیں، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. اور پھر جنت عدن. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اعزاز بخشتا ہے. جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سے خاص الخاص چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوئی ہے. 7واں نام دار الحیوان ہے، دار الحیوان. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. مفسرین کہتے ہیں دار الآخرہ کا معنی ہے جنت، اور وہی دار الحیوان ہے، یعنی زندگی کا گھر ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے. اس وجہ سے حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی. عربی میں حیوان جو ہے نا، اردو کا حیوان نہیں. 8واں نام ہے فردوس. قرآن میں اس نام کا ذکر آتا ہے، سورۃ المومنون میں آتا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سورۃ الکہف میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے، یعنی ان کو وہاں پر عزت بخشی جائے گی مہمانوں کی طرح. فردوس کا کیا معنی ہے؟ کعب کہتے ہیں فردوس وہ باغ ہوتا ہے جس میں انگور ہو. لیس کہتے ہیں فردوس انگوروں کی بیلوں والی جنت ہے، کرمن مفردسن. ضحاک کہتے ہیں درختوں سے لپٹا ہوا باغ ہے، یعنی ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں. پھر ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں وہ تمام اقسام کے درخت موجود ہوتے ہیں جو باغات میں پائے جاتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عربی لغت نہیں ہے، یعنی یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اسی سے پیراڈائز یعنی فردوس اور پیراڈائز اور پرادیس، اور عربی زبان میں اس کا معنی باغ ہے. 9واں نام جنت کا جنات النعیم ہے. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں. اور یہ ایک ایسا جامع نام ہے جنات النعیم جس میں تمام جنتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر جنت میں نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں. نمبر 10 المقام الامین، یہ 10واں نام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے. مقام اقامت کی جگہ کو کہتے ہیں، اور امین کا مطلب ہے امن والی، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر ناپسندیدہ چیز سے امن. 11واں نام ہے مقعد صدق، جو سورۃ القمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے. پھر متقی لوگوں کی بات ہے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام مقعد صدق بھی رکھا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے مراد اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. جب دوستی اور محبت مضبوط ہو تو کہا جاتا ہے مودۃ صادقۃ، سچی دوستی. تو صدق کا لفظ جو ہے سچائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور انسان کی خوبصورت حالت کا مکمل ہونا اور تندرستی کے لیے بھی آتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی اس میں گفتگو میں سچ بولنا، عمل میں سچائی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان کا سچا نہیں ہوتا، عمل بھی کر کے دکھاتا ہے. اور 12واں نام ہے قدم الصدق. وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، سورۃ یونس میں آتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے. اچھا، دنیا کے مرتبے اور مقام، بعض اوقات آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور بعض اوقات کسی کو اس کے مقام سے گھٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی. لیکن قیامت کے دن انسان کو جو مقام ملے گا جنت میں، وہ واقعی وہی ہوگا جو اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی اس سے حق تلفی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس میں کوئی بناوٹ ہوگی. دنیا میں بعض اوقات لوگ خوشامد کے ساتھ دوسروں کو بہت چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل اور قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن وہاں ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا. وہاں جو جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا. وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجیے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتفاق سے 2-3 شادیاں زندگی میں نے ایسی دیکھی کہ وہاں ہر چیز تھی، مطلب جیسے دنیا کی نعمتیں کہہ لینا، تو بڑا گھر، گاڑیاں بھی، ہر چیز، لیکن اندر سکون نہیں تھا. تو جو یہ بات کی جا رہی کہ نعمتیں تو ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی بتاتا ہے، کئی دفعہ نعمتیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑکیاں وہاں بیائی گئیں، ان کو تانے دینے، مختلف سینیریوز کی بات کر رہی ہوں، یا ان کو وہ جو نعمتیں تھیں وہ ان کے لیے بیکار تھیں، وہ ان کو دی نہیں جاتی تھیں، یا ان کو وہ یوز کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی. تو ان چیزوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی مرضی دولت، اور اتنی دولت کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ابھی بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کی اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، باہر نہیں نکال سکتے، سامنے نہیں رکھ سکتے. تو جنت کی تو بات ہی پھر اور ہی ہے، ماشاءاللہ قوت ہے. مقام امین. السلام علیکم. استاذہ جی، صرف یہ چیزیں سوچ کر اور امیجن کر کے اور سن کر اتنی ٹھنڈک اور اتنا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ چیز ایسی آپ کو پلا دی ہو جس سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، ایسا فیل ہو رہا ہے. تو وہاں جا کر کیسا ہوگا؟ مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر انسان ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے انسان کے اوپر، اچھی باتوں کا، خوبصورت جگہوں کا، اور جہاں پر یہ سب پلوٹڈ چیزیں نہیں ہوں گی جس میں لوگوں کو گرایا جا رہا ہے، یا اسے ڈیزرونگ مارک نہیں مل رہا ہے، یا پھر اسے دھتکارا جا رہا ہے، یا پھر گرمی ہے یا بیماری ہے. اس ساری چیزوں سے انسان سارے مسئلے پاک پیچھے صاف ہوئے گا تو کیسا ہوگا؟ مطلب انبلیویبل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا بھی اللہ میری احسن بنا دے اور آخرت بھی احسن کر دے انشاءاللہ. آمین.